السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان کی 3 خواہش کہہ لیں، 3 مطالبات کہہ لیں، 3 ڈیمانڈ کہہ لیں، جو بھی اس کا نام لینا چاہیں لے لیں۔ وہ کیا ہیں؟ عمران خان اب کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ابھی اہم ترین میٹنگز، کیونکہ میٹنگز بھی نہیں ہو پا رہی نا، لوگ نہیں آ رہے۔ آپ دیکھیں آج کراچی سے ایک آفتاب صدیقی ہیں، میں نے جو ان کے شاید پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ لائن سے ان کی استعفے آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص ان کے ساتھ اب چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے یا پاک فوج سے محبت کرتا ہے۔ عمران خان سے ان کی محبت تھی، لیکن عمران خان کا اس عمل کے بعد اور پھر ان کے اس طرح کے، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب میری بات ہوئی، ان لوگوں سے جو چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں، ابھی 1-2 اور بھی ہیں جن سے میری بات ہوئی جنہوں نے ابھی چھوڑا تو نہیں ہے، باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت برا ہوا۔ عمران خان صاحب کو ہم سمجھاتے تھے، عمران خان صاحب کو ہم بتاتے تھے، عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اتنا اس قدر فوج کے خلاف مت جائیں، اس طرح اوپن فوج کو کرٹیسائز نہ کریں، اس طرح آپ فوج کو بدنام نہ کریں۔ فوج ہماری ہے، فوج کو نقصان پہنچا پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا محور فوج کے پاس ہے۔ تو لیکن وہ کہتے تھے کہ اس شخص کو ایسا لگتا تھا کہ ان چیزوں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ ان باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسا ہمیں لگتا تھا کہ شاید عمران خان یا تو معذرت کے ساتھ ذہنی طور پر بالکل ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا پھر وہ کہہ لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی بہت ہی پیچھے بڑا پلان ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے عمران خان، اس لیے فوج کی طاقت کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور باضابطہ بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، سنگین الزام لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو باتیں انہوں نے کی، اس سلسلے میں میڈیا میں بھی یہ باتیں آئیں کہ آخر عمران خان میں اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے کہ وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دیتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، اس کے آفیسرز کا نام لے کر ان کو مغلظات بکتے ہیں، FIR میں نام لگانا چاہتے ہیں، ان کو قاتل بنانا چاہتے ہیں۔ اوپن جو ہے وہ ان کے لوگ اہم ترین جنرلز کی تصویروں پہ جو ہے وہ جوتے مار رہے ہیں، شہداء جنرلز کو اور بریگیڈیئرز اور کرنلز اور میجرز اور آپ کے عام سپاہیوں کو جو ہے وہ غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں، اور عمران خان کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور عمران خان کی پوری طاقت فوج کو کمزور کرنے اور اس کو دھمکیاں دینے میں لگی ہوئی۔ آخر کون سی ایسی طاقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ایک سہولت کار آئے اور وہ عدلیہ میں آئے سہولت کار، لیکن پھر بھی ماضی نے بتایا ہے کہ عدلیہ اگر فوج اپنی انگلی ٹیڑھی کر لے تو یہی عدلیہ جو ہے وہ اسی طرف بھاگتی ہے جس طرف ان کی انگلی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس فوجی قیادت نے، جو کہ ابھی موجودہ قیادت ہے اور موجودہ ان کا پورا سیٹ اپ ہے، وہ اپنے آپ کو ان تمام غلط چیزوں سے دور کر چکے ہیں اور پاکستان کی اس سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اور جوڈیشری کے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کو کمزوری سمجھا عمران نے، ان جوڈیشری کے لوگوں نے بھی کمزوری سمجھا تھا اب تک، اور کیونکہ فوج کوئی عمل ہی نہیں کر رہی تھی، اور عوام اور میڈیا بھی دیکھ رہی تھی، بلکہ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ بھائی کیا کر رہی ہے فوج، یہ اتنی بڑے کام کر رہے ہیں، اتنی گالیاں دے رہے ہیں، اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، فوج کو ننگا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، اور فوج خاموش ہے۔ تو یہ سوالات بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، لیکن میں ان سے یہ کہتا تھا کہ صبر کیجئے، اور 2 جملہ کہ فوج اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کرے گی جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح 9 مئی کو دیکھیں، فوج نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا تو یہ شیر ہو گئے، اور انہوں نے پھر جو دنگا فساد کیا، جو تباہی لائے، جو دہشت گردی کی، جو بغاوت کی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال تو اب عمران خان صاحب چاہتے کیا؟ عمران خان کے 3 وہ کیا مطالبات ہیں، 3 ڈیمانڈ، 3 خواہش، 3 ہیں۔ ایک تو وہ بہت کوشش کی انہوں نے، جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف اور فوج کو آن بورڈ لیں، کسی طرح ان سے اپنے رابطے بحال کریں، کسی طرح ان سے اپنے تعلقات کو بحال کریں، اور فوج کو اس بات کا احساس دلائیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ایک دفعہ سوراخ سے ڈسا جاتا ہوا آدمی دوسری دفعہ نہیں سکتا۔ فوج ایک دفعہ سوراخ سے ڈسی جا چکی ہے،
فوج دوسری دفعہ کبھی ڈسی نہیں جائے گی، یہ بھی میں بتا دوں۔ تو چنانچہ ان کی یہ غلط فہمی تھی، اور وہ مسلسل مختلف ذرائع سے، خاص طور پہ صدر کے ذریعے عارف علوی کو استعمال کر رہے تھے، اور دوسرے ذرائع بھی استعمال ہو رہے تھے، اور ان کے ذریعے جنرلز، میجر جنرلز کو، مین جنرلز کو، اور خاص طور پہ آرمی چیف کو اپروچ کیا جا رہا تھا، لیکن وہاں سے ٹوٹل ایبسولوٹلی ناٹ آ رہا تھا، جس کا ذکر انہوں نے کیا بھی ابھی حالیہ۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فوج ان کے ساتھ بات کرے، بیٹھے، ان کی فرمائش سنے، ان کی بات سنے، اور ان کو موقع دے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، اور اس طریقے سے فوج کو وہ NRO دے دیں گے۔ یہ گھمنڈ تھا، یہ اکڑ تھی ان کی، اور یہ ان کا، اس کے باوجود کہ فوج ان سے بات ہی نہیں کر رہی ہے، تو وہ فوج کو NRO دینے کے لیے کہ جی میں پاپولر لیڈر ہوں پاکستان کا سب سے بڑا، اور میں فوج اگر مجھ سے بات کرے اور میرے ساتھ معاملات طے کرے اور مجھے آئندہ دوبارہ اقتدار میں لے کے آئے، تو میں جو ہوں نا کوئی تبدیلی نہیں کروں گا فوج میں، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، اور نہ کوئی احتساب کروں گا، اور نہ کسی کو چھیڑوں گا، نہ فوج کو کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بتائیں آپ، یہ ذہن ہے، مثلا دیکھیں آپ اس تکبر والے ذہن کا، کہ فوج ان سے بات نہیں کر رہی ہے، یہ دنیا بھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر فوج میرے ساتھ بیٹھتی ہے اور مجھے اقتدار میں لاتی ہے تو میں فوج کی یہ چیزیں معاف کر دوں گا۔ تو فوج پہ ہنس رہی ہوگی، وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ تو چنانچہ ان کی ایک خواہشات، ایک مطالبہ، ایک کہنا چاہیے ڈیمانڈ میں یہ تھا کہ فوج ان سے بات کرے، اور وہ ان کو اقتدار میں لے کے آئے، اور وہ فوج کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ ایک دوسرا ان کی ڈیمانڈ اور خواہش یہ ہے، یہ مطالبات ہے کہ امریکہ انہیں معاف کر دے۔ امریکہ سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، امریکہ کے ایک کونسلر سے معافی مانگ رہے ہیں، امریکہ سے ایک سینیٹر سے معافی مانگ رہے ہیں، امریکہ کے ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک چھوٹے سے آفیسر سے یہ معافی مانگ رہے ہیں۔ امریکہ کے جو بائیڈن سے معافی مانگنے کے لیے تو انہوں نے کئی لوگوں کو انوالو کیا، لیکن معافی نہیں ملی۔ اب وہ CIA کے ایجنٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اب وہ وہاں پر اپنے لابیسٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں وہاں ان کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو رو دھو کر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، دوبارہ اقتدار میں لائے امریکہ، اور امریکہ دوبارہ اقتدار میں لائے گا تو ہم امریکہ کے مفادات کا مکمل تحفظ کریں گے، جو یہ حکومت نہیں کر رہی ہے، جو یہ فوج نہیں کر رہی ہے۔ پھر مجھے لائیں گے تو پھر فوجی بھی وہی لائیں گے، اسی طرح سے سیٹ اپ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک تقریر میں نقل اتارا تھا، میرا خیال ہے شاید نواز شریف کی اتارا تھا، اور یہی ساری باتیں کی تھی۔ آج وہی عمل عمران خان کر رہے ہیں، یہ مقافات عمل ہے کہ آج عمران خان بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ مجھے اقتدار میں لائیں، دوبارہ طاقت دیں، کسی طریقے سے فوج پہ دباؤ ڈال کے ان کو میرے ساتھ جوڑیں اور یہ مجھے اقتدار میں لائیں، اور میں یہاں پر آپ کے مطابق سارے شطرنج کے مہرے بچھا دوں گا۔ اب ظاہر ہے آپ پر کون اعتبار کرے؟ آپ پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، امریکہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ چھپ کے ایک کیا کہتے ہیں کانگریس وومن کے ساتھ چھپ کر آپ نے زوم میٹنگ کی، وہ بھی باہر آ گئی۔ ابھی آپ نے اپنے سوشل میڈیا ورکروں کے ساتھ چھپ کے ایک میٹنگ کی، وہ بھی باہر آ گئی۔ اس میں آپ اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیز کر دو اپنی تحریک، آپ تیز کر دو اپنے پروپیگنڈے کو، آپ پھیلا دو پورے دنیا میں، آپ بتا دو دنیا میں کہ جناب یہاں پر ہیومن رائٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، آپ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمیں جینے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ہم سب سے بڑی پاپولر پارٹی کو بند کیا جا رہا ہے، ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، پھیلا دو، اور یہ پروپیگنڈا پورے دنیا میں پھیلا دو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ باضابطہ ایک ایسی ویڈیوز چلاؤ، ایسی چیزیں چلاؤ جس سے یہ تاثر جائے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، پھر پولیس پر یہ الزامات لگاؤ کہ وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ پھیلاؤ کہ وہ ہمارے ساتھ عورت اور مرد کے ساتھ جنسی تشدد کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس شخص کو، کیا شیطانی دماغ ہے، کیا وہ اپنے سوشل میڈیا کو لوگوں کو بہکا رہا ہے کہ جی آپ یہ عمل کریں۔
آپ نے اب پولیس پر یہ الزام لگانا ہے، آپ نے اداروں پہ یہ الزام لگانا ہے کہ جی ہماری خواتین کے ساتھ جنسی وہ ہو رہی ہے، ہمارے مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جنسی جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں ننگا کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے. ہم پوری دنیا کو بتاؤ کہ ان لوگوں کو. اور دوسرا ایک اور بات، جو پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے ان سے لا تعلقی کر دو، ورنہ ان لوگوں کو، ان لڑکے اور لڑکیوں کو ان کے ویڈیوز کو لے کے مظلومیت کا رونا دو اور سنگین الزام لگاؤ کہ پولیس ان کے ساتھ ٹارچر کر رہی ہے، ان کے ساتھ غیر فطری عمل کر رہی ہے، ان کے ساتھ جنسی تشدد کر رہی ہے. یہ عمران خان صاحب ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑیں ان کو ایسے لفظ کہا ہے کہ ایسی تنقید کرو، ایسا ان کو ایسی گالیاں دو ان کے اور ان کے جاننے رشتہ داروں کو. یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں رہے تھے اور اب عمران خان کے عمل کی بنیاد پر برسوں کی اپنی رفاقت کو دور کر رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان اور فوج کے خلاف نہیں جا سکتے. ان لیڈروں کو، ان لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی اور ان کے گھر والوں کی بھی ماں بہن ایک کر دو میڈیا میں. سوچیں، یہ وہ شخص ہے. اب یہ اس کی خواہشات ہیں اور ان خواہشات کے اوپر تو پاکستانی قوم اور پاکستان کی اہم ترین طاقتوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پوری. ہاں، تیسری ایک خواہش اور ہے جو میں نے نہیں بتایا، ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ سب نہیں ہوتا، میں اقتدار میں نہیں آتا اور مجھے اگر امریکہ دباؤ ڈال کے نہیں لاتا یا فوج میرے ساتھ رابطہ کر کے مجھے اقتدار میں لا کر اپنے لیے یہ ساری فیسلٹیز نہیں لیتی ہے، تو پھر میرے تمام کیسز مجھے معاف کیے جائیں، سب کیسز ختم کیے جائیں، معاف نہیں کیے، ختم کیے جائیں اور مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے. تو اس پر نہ قوم اجازت دے گی، نہ اس ملک کے آئین اور قانون اجازت دے گا اور نہ اس ملک کے ارباب و اختیار اجازت دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کئی کیسز میں انوالو ہیں اور وہ کیسز ہیں جو قومی سلامتی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، آرمی ایکٹ میں آتا ہے. تو اس لیے آپ یہ بھول جائیں کہ ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی اب پوری ہوگی. ادھر آپ میں نے بتایا کہ اپنے ان لیڈروں ورکروں کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انہی ٹرولر سے جن ٹرولر کو آپ نے بنایا تھا یہاں بھی اور بیرون ملک بھی، ان کو آپ نے واضح میسج دیا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہا ہے اس کی ماں بہن ایک کر دو. جس طریقے سے مخالفین کی جاتی تھی اب ان کی ہوگی. یہ تھی چند باتیں. لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.